جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکلے نا تو مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا کیا بنتا ہے. انہی راہوں سے جس راہ سے موسیٰ علیہ السلام بمائے قوم کے باہر نکلے راستہ وہی تھا, سمندر بھی وہی تھا. ایک طبقے کو نجات مل گئی, دوسرے کو ڈبو دیا, اسی راستے پہ ڈوب گیا فرعون بمائے قوم. لیکن ایک بندہ سلامت باہر نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا, پہچانا اور اللہ سے شکوہ کیا, اللہ یہ کیوں بچ گیا؟ اس کو تو پہلے مارنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو میری نقلیں اتارتا تھا دنیا میں, اور اس کو پہلے آپ ڈبو دیتے. اللہ نے فرمایا میرا کلیم, ہمیں حیا آ گئی ہے, جو میرے کلیم کی نقل اتارے ہم اسے ڈبو کے مار دیں, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ نقل تو آپ کی اتاری ہے. اس لیے جب وہ باہر آیا سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے جنت چلا گیا. بھائی نقل ہم اتار رہی ہیں, بڑوں کی نقل ہی ایک دن جا کے اصل بنتی ہے. میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا, میں نے جب شروع میں مجھے 21 سال کی عمر میں میرے سر پہ پگڑی باندھی گئی اور مجھے اجازت دی گئی اور مجھے آسا دیا گیا, میں نے کہا یہ تو ریا ہو جائے گا, ابھی تو میری داڑھی پوری نہیں آئی ہے. مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت قریشی کا فرمان میں نے پڑھ لیا ہے, ان کا بھی یہ لکھا ہوا ہے. خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ پیچھے سے یہ بات آ رہی تھی. لیکن میرے والد صاحب نے فرمایا بیٹا ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے, تم ریا شروع کر دو اور یوں ہی سمجھو کہ میں نے ریا ضرور کرنا ہے. یہ ریا ایک دن عادت بن جاتی ہے اور یہ عادت پھر ایک دن عبادت بن جاتی ہے. تو ہم نے ہر عمل کو شروع کرتے ہوئے ریا کے تصور میں لے آئے. یہاں آپ پہنچے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. اتباع شریعت, اپنی ترجیحات. میری ترجیح یہ تھی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ میں ہمارے ظہور بھائی صاحب نے مجھے فون کیا, حالانکہ میری ترتیب آج تبدیل تھی, میرا کراچی میں بھی پروگرام تھا اور کنڈیاروں میں بھی تھا, لیکن ترجیحات ہوتی ہیں بندے کی. جب مجھے پتہ چلا کہ میرا یہ بڑا عظیم الشان پروگرام ہے تو میری ترجیحات نے مجھے مطمئن کیا کہ وہ پروگرام تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں, منسوخ بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کو نہ منسوخ کیا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ جب انسان سفر میں ہو کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے, نماز کو ترجیح دینی ہے, سفر کو روک دینا ہے, گاڑی کو کھڑا کر دینا ہے. میرے والد صاحب نماز کے حساب سے بس پہ بیٹھتے تھے کہ جہاں پہ وقت ہونے والا نماز کا ہوتا وہاں کا ٹکٹ خرید لیتے, نیچے اتر کے نماز پڑھ لیتے, پھر اگلی بس میں چڑھ جاتے. وقت ترجیح نہیں تھا, آگے پہنچنا ترجیح نہیں تھا, بلکہ عبادات ترجیحات میں تھی. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ ان کی ترجیحات شریعت ہونی چاہیے, ان کی ترجیحات اتباع شریعت ہونی چاہیے, امہات المومنین کی اتباع ہونی چاہیے, سیدہ خاتون جنت کی اتباع ترجیحات ہونی چاہیے. یہ ہمارے بڑوں کی, مشائخ کی خواتین اور محترمات جو دنیا سے چلی گئیں ان کی اتباع ترجیحات ہونی چاہیے. پردہ تو پہلی ترجیح ہے. یہ خواتین کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں, کیونکہ یہ چہرہ ڈھانپنا حکم ربی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی خواتین کو, خواتین یعنی آپ کی بیویاں امہات المومنین ہیں, ان سے بڑا عظیم تو کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کو, خواتین کو پردے کی ضرورت ہے, مردوں کو حیا کی ضرورت ہے, اپنی نظریں نگاہیں نیچی کر کے گزرا کریں, اور صبر کی ضرورت ہے. ابھی کل کی بات ہے, ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ بیوہ نبی علیہ السلام جب جنت میں داخل ہو رہے تھے تو جنت میں ایک خاتون آپ کی سائیڈ میں سے جلدی سے اندر داخل ہوئی. تو آپ نے فرمایا جبرائیل یہ خاتون میری بغل سے نکل کے جنت میں کون سی پہلے داخل ہو گئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یہ وہ خاتون ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے جس خاتون نے بیوگی میں صبر کی زندگی گزاری ہے اور اس میں حیا کی زندگی گزاری ہے, شرم کی زندگی گزاری ہے. آج اللہ نے اس کو اتنی رتبہ دیا ہے کہ وہ آپ کی دائیں بغل کے ساتھ لگ کے جنت میں جائے گی. اس لیے بیوہ خواتین کو بھی اپنی ترجیحات کو سمجھنا ہے اور صبر سے زندگی گزارنی ہے. اسی حیدرآباد میں لطیف آباد میں حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر میں تھا, ایک خاتون 21 سال کے نوجوان کو کندھے پر رکھ کے لے آئی اور چارپائی پہ ڈالا, پردے میں پیچھے بیٹھ کے رو کے بڑی دیر بعد مجھے کہنے لگی کہ جب یہ بچہ میرے حمل میں آیا میرے خامند کا حادثہ ہو گیا, فوت ہو گیا, میں بیوہ ہو گئی. یہ پیدا ہوا تو معذور پیدا ہوا, میں نے ساری زندگی اس
معذور کے ساتھ گزار دی ہے۔ میں آپ سے اتنی پوچھنے آئی ہوں کہ آپ مجھے اتنی تو بتا دیں، کیا میرا رب میرے سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا میرا رب اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے گا؟ تو مجھے بھی اس نے رلا دیا۔ یہ صبر ہے، یہ حوصلہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، وہ صابرین کا فیصلہ سب سے پہلے فرمائیں گے۔